حصار فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حصار فاؤنڈیشن پانی، خوراک اور روزگار کے تحفظ کے لیے ایک غیر سرکاری رضاکارانہ اور فلاحی ادارہ ہے جو کہ 2003 میں قائم کیا گیا تھا۔ سیکشن 42 کے تحت حصار کا خیال ہے کہ پانی ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور اگر ہم موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے نمٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں پانی استعمال کرنے میں بھی دھیان کرنا ہوگا اور انتظام اور تحفظ کے طریقے کو بدلنا ہوگا۔ جناب اس حوالے سے آج میرے ساتھ موجود ہیں سیمی کمال صاحبہ جو کہ سی ای او چیئر پرسن حصار فاؤنڈیشن ہے، اور توفیق پاشا صاحب بھی جو کہ بورڈ ممبر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ نشریات میں مدعو ہونے کا۔ سیمی صاحبہ، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی سے پانی پر کیا اثر ہو رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے شہر میں آج کتنی شدید گرمی ہے، بالکل، اور اس پورے علاقے میں کتنی گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بالکل، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سال کے اس حصے میں جب سے ریکارڈ رکھے جا رہے ہیں اتنی شدید گرمی نہیں پڑی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماحول کی تبدیلی ہے، جی، اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پچھلی صدی میں جو سب کچھ کثافت اور غلاظت ہم ایٹماسفیئر میں پھینک رہے تھے، ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں اب اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور وہ اثرات سب سے زیادہ مرتب ہو رہے ہیں پانی پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے سمندر ہیں اس کے اندر جو سمندر کے اندر جو گلف سٹریمز وغیرہ ہیں، جس طرح سے پانی اب ایٹماسفیئر میں، فضا میں پایا جا رہا ہے، جس طرح سے بارشیں ہو رہی ہیں یا نہ ہو رہی ہیں، سب کچھ بدل رہا ہے، برفانی تودے پگھل رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو ہماری زندگی کے اوپر جو ایک سمجھ لیجیے مستقل تبدیلی آنے والی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پانی کی حرکات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اور یہ اس وقت میرا نہیں خیال کہ لوگ اس پہ زیادہ سوچ رہے ہیں، اور ہمارا کام یہی ہے حصار فاؤنڈیشن میں کہ ہم لوگوں تک آگاہی پہنچائیں، اور صرف ان کو یہ نہ بتائیں کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ان کو اپنی زندگی میں اب کیا تبدیلیاں لانی ہیں، معمولات میں کیا تبدیلیاں؟ جس طرح سے اب تک ہم جی رہے ہیں اب آگے ایسا نہیں ہوگا، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، بالکل، اور یہ ہم سمجھیں گے بھی اپنی اس نشریات میں۔ میں آپ سے اگلا سوال یہ بھی کروں گی کہ ہمیں کیا کیا اس کے لیے چینجز اپنی لائف میں کرنی چاہیے۔ پاشا صاحب یہ بتائیے گا کہ ان تبدیلیوں کے ذریعے باغبانی اور کاشتکاری پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، ہمیں یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ گندم کا سیزن ہے، یہ پھول گیندے کا سیزن ہے، یہ گلاب کا سیزن ہے، تو سیزن کیا چیز ہوتی ہے؟ سیزن دن کے گھنٹے، یعنی دن اور رات کتنا طویل ہوتے ہیں، اور ان کی ٹیمپریچرز کیا ہوتے ہیں، یہ ایفیکٹ کرتی ہے چیزوں کی گروتھ کو۔ کچھ بیج ایسا ہوتا ہے جس کو تھوڑا ٹھنڈا ٹیمپریچر چاہیے جس سے وہ اپنا پودا گرو کرے گا، کچھ بیج ایسا ہوتا ہے جس کو سخت گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ بیج سے پودا نکلتا نہیں ہے۔ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ گرمیاں لمبی ہوتی جا رہی ہیں، سردیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، شارٹر ہوتی جا رہی ہیں، ٹیمپریچرز بھی اب ہمارے ہاں اتنی ٹھنڈ نہیں پڑ رہی ہے جتنی پہلے پڑتی تھی، اور گرمی شدید ہوتی جا رہی ہے، تو ان سے جو پودوں کی گروتھ کی سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے فصلیں کمزور ہوتی ہیں، صحیح ٹائم پر نکلتی نہیں ہیں، صحیح پکتی نہیں ہیں، جو ان کی جو ییلڈ ہے ایک درخت نے یا ایک پودے نے جتنا دانہ دینا ہے اب وہ کم دے رہا ہے، اور اس طرح نہیں دے رہا ہے۔ اس سال ہمارے یہاں پاکستان میں گندم کی فصل پر بھی اثر ہوئے ہیں، پھلوں کی اوپر ہمارے یہاں اثر ہوئے ہیں، اب آپ دیکھیں گے آم کا بھی سیزن آ رہا ہے، آم پہ بہت زیادہ اثر ہوا ہے، تو ہر قسم کی جو چیز اگ رہی ہے اس پہ ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور پھر پانی کو بھی آپ دیکھیں، جب گرمی زیادہ ہوگی تو جھیل کا ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جائے گا، تو اس کے اندر جو مخلوق رہ رہی ہے اس کو اثر ہوگا، جو ہوا میں جو مخلوق ہے اس کو بھی اثر ہوگا، تو یہ جو ٹیمپریچر ہے ارتھ کا اس سے ہر چیز کو اثر ہوگا، اور فوڈ پہ، ہماری خوراک پہ بہت بڑا اثر ہوگا۔ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا کلائمیٹ ایمرجنسی کے حساب سے، کلائمیٹ چینج کے حساب سے، وہ ہے فوڈ سیکیورٹی۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس کی فوڈ کی نیوٹریشنل ویلیو بھی اس سے چینج ہوتی ہے دیکھیں، کلائمیٹ کی وجہ سے؟ بالکل ہوگی۔ جیسے گندم کے دانے کو صحیح طور پہ پکنے کے لیے ایک سرٹن ٹیمپریچر چاہیے، اگر وہ نہیں مل رہا ہے یا اس کی جو شروع کی ابتدائی گروتھ ہے، کیونکہ ہم گندم لگاتے سردیوں میں ہیں
اور وہ پکتی سخت گرمی میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر وہ سردی صحیح طرح سے نہیں پڑی, اس کی گروتھ صحیح نہیں ہوئی, تو وہ دانہ کیا صحیح بنائے گا. صحیح بات ہے. تو یہ تو فوڈ پر تو بہت بڑا اثر ہے. ٹھیک. اچھا, یہ بھی سنا ہے ہم نے کہ سیلاب اور قحط جو ہے وہ اب نصیب بن چکا ہے پاکستان کا, ہر سال سنتے ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ تو ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں بارشوں کے پیٹرنز چینج ہو گئے ہیں. اچھا, ایک سیلاب وہ بھی آتا ہے جب ہمارے گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں, جب بارشیں بہت زیادہ, اچھا کچھ علاقوں میں بارشیں کم ہو رہی ہیں اور کچھ علاقوں میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, تو کچھ ہمارے پہاڑی علاقے ہیں جیسے پچھلے کچھ سالوں سے چترال وغیرہ میں ایک تو درخت کٹے ہیں اور پھر بہت سخت بارشیں ہوئی ہیں, بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں, ان سے ان ایریاز میں اور ڈاؤن سٹریم میں سیلاب آتے ہیں. تو سیلاب اور قہر, یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا, ہماری قسمت ہے. بالکل. پھر تو ہمیں بہت خیال کرنا ہوگا اپنے ماحول کے حوالے سے اور اپنی لائف میں ڈیلی چینجز لے کر آنی ہوں گی, کیونکہ قطرہ قطرہ مل کے ہی سمندر بنتا ہے. جی بالکل. ایک ایک گھر کے اندر چینجز آئیں گی تو پھر پورے معاشرے کے اندر یہ تبدیلی جی, گھر کے اندر بھی آنا ہے اور ریاست کے لیول میں بھی. بالکل, پورے معاشرے میں, پورے ریاست کے لیول پہ. بالکل. سیمی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے, یہ ایمرجنسی ہماری لگ جاتی ہے کلائمیٹ کی, تو اس میں غربت کے اوپر کیا ایفیکٹ آئے گا پاکستان میں؟ دیکھیے, اس وقت پاکستان پہلے سے ایک غریب ملک ہے, بہت غریب ملک ہے. ابھی ہم نے کووڈ میں دیکھا ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو کہ ایک انکم لیول سے نیچے ہیں, ان کے اوپر کیا اثرات ہوئے ہیں. تو جب بھی کوئی منفی اثرات ہمارے اکانومی میں پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے. اور ایک تو اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو اتنے امیر ہو گئے ہیں کہ وہ ہر چیز خرید سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. کوئی 80 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو یہاں کی جتنے ملک ہیں اس سے زیادہ امیر ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ امیر ہیں, بہت کچھ ہے ان کے پاس. اور وہ لوگ جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, ان کو ماحولیات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, ان کو پانی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے جو ہم اقدام لے رہے ہیں اس سے دوسری ہماری نسلوں پہ, دوسرے لوگوں پہ کیا اثر ہوگا, آنے والوں پہ کیا اثر. تو اب یہ دیکھیے, ابھی جب پاشا نے بات کی قحط سالی کی اور سیلاب کی, اور اس کے نتیجے میں سب سے پہلے نقل مکانی ہوگی, جو سائنسدان ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں نقل مکانی ہوتی رہی ہے پچھلے کچھ سالوں سے, لیکن ہم کیونکہ اس کو صحیح طرح سے ہم تحقیق نہیں کر رہے تو وہ ابھی ہمارے سامنے اس طرح سے کھل کے نہیں آئی ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ انڈیا میں جو کاشتکار ہیں وہ کووڈ کے زمانے میں بھی نکلے ہوئے تھے سڑکوں پہ, کیونکہ ان کی جو فصلیں ہیں وہ بیکار ہو گئی تھی. اسی طرح سے پچھلے سال ہم نے بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ جب رائپننگ پہلے شروع ہو گئی سندھ میں تو بہت کٹائی بھی جلدی شروع ہو گئی اور اس کے بھی اثرات ہوئے. تو اب یہ ہے کہ جو غریب ہے وہ کہاں جائے, وہ کیا کرے, کیونکہ جو غریب لوگ ہیں خاص طور پہ وہ جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں, ان کا جو قدرت کا نظام ہے اس کے ساتھ ان کا بہت قریبی رابطہ ہوتا ہے, اور اس کا جو ردم اور پیٹرن ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ جیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب وہ رابطے ٹوٹ رہے ہیں. وہاں پہ اگر پانی کا چھوٹا سا ذخیرہ ہے اور وہ اگر سوکھ جائے گا تو لوگ کہاں جائیں گے. کبھی کبھی اس چھوٹے ذخیرے سے ہی کاشتکاری بھی ہوتی ہے, وہی پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہی گھریلو استعمال میں آتا ہے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر ریاست کو چاہیے کہ سارے کام چھوڑ دیں, صرف اس پہ اپنی توجہ لے کر آئیں. اور پھر ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے, ظاہر ہے جب آبادی بڑھے گی تو فیکس پانی بھی کم ہوگا, لیکن مسئلہ صرف اتنا آسان نہیں ہے, صرف فیکس پانی کا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی ملک ہے اس میں پانی کا استعمال کیا ہے. ہمارا تو ملک, ہم تو کاشتکاری پہ جیتے ہیں نا, ہمارا جو ہے وہ کوئی صنعتی ملک تو نہیں ہے ابھی. اور ہمارے ہاں 97% جو ہمارے پاس پانی ہے وہ کاشتکاری میں استعمال ہوتا ہے, زراعت میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم اس پانی کو اس کو کم استعمال کریں لیکن اس کا بہتر استعمال کریں, اس سے ہم زیادہ پیداوار لیں, اور اس سے ہم اپنی جو بڑھتی ہوئی جو ہماری پاپولیشن ہے اس کو ہم کس طرح سے کھلائے پلائیں گے. تو یہ سارے کام ہمیں ساتھ ساتھ کرنے ہیں. ایمرجنسی یہاں آ گئی ہے, موسمیاتی تبدیلی کی ایمرجنسی ہمارے اوپر آ چکی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ 20 سال بعد آئے گی. لہٰذا جو حکومت وقت ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایمرجنسی اس کو تسلیم کریں, اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کریں اور اس کے اوپر اپنی توجہ لائیں. لوگ اب جئیں گے کیسے, پانی اور خوراک کے بغیر کیسے جئیں گے. صحیح بات ہے. اچھا سیمی صاحبہ, ابھی آپ نے پاپولیشن کی بات کی, میں یہ سوچی تھی کہ اگر میں صرف اپنے شہر کراچی کے حوالے سے بات کروں
تو کراچی میں پورے کراچی میں عموماً گھر ایسے ہیں کہ جہاں 2 دن پانی نہیں آتا اور 1 دن پانی آتا ہے اور اس میں ہم ٹب بھی بھر رہے ہوتے ہیں, بالٹیاں بھی بھر رہے ہوتے ہیں, ٹینکیاں. ہم اگر کہیں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اوپر ٹینکیاں لگی ہوتی ہیں, لوگ اپنے اپنے پانی بچا کے سیو کر کے چل رہے ہوتے ہیں. سیمی صاحب آپ نے فرمایا پاپولیشن جیسے کہ بڑھتی ہر ملک کی بڑھتی رہتی ہے ہر سال, تو یہ پاپولیشن جب آگے بڑھے گی اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کیا انتظامات ہیں آنے والی نسل کے لیے؟ دیکھیے کراچی اور جو دوسرے ہمارے بڑے شہر ہیں ان سب شہروں میں بہت مسائل ہیں, اسی لیے کہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جو انفراسٹرکچر ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہا. ہمارے شہر کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی پانی کے سورس کے پاس نہیں ہے. دریائے سندھ بھی دور ہے, ٹھیک ہے, اور جو حب ندی ہے وہ تو پرینیل ہے ہی نہیں, اس میں تو پورے سال پانی بھی نہیں ہوتا. وہاں سے کچھ پانی آتا ہے اور جب یہ شہر شروع ہوا تھا اور چھوٹا سا تھا تو ڈملوٹی کے جو ویلز تھے وہاں سے آیا کرتا تھا. شاید پاشا آپ کو یہ مجھ سے بہت زیادہ بتا سکیں گے. تو اب یہ ہے کہ آبادی اتنی بڑھتی جا رہی ہے تو پانی کہاں سے آئے گا؟ صحیح. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اسی پانی کو بہتر طریقے سے استعمال کریں تو اتنا پانی ہے کہ سب کو مل سکتا ہے. اب یہاں پہ جب کچی آبادیاں بنتی ہیں تو وہاں پہ پہلے سے پانی پہنچانے کا نظام کیونکہ نہیں ہوتا تو پھر اس لیے بعد میں انتظام کرنا پڑتا ہے اور اس میں بہت مسائل آتے ہیں. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے اس شہر میں پانی کا ضیاع ہوتا ہے ہم اگر اس کو پکڑ لیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسی پانی میں گزارا کر سکیں. کیونکہ ڈے زیرو, ایک لوگ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہر شہر کا ہر ملک کا ایک ڈے زیرو ہے جہاں پہ پانی کا مسئلہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ وہ اس کو مینیج نہیں کر پائیں گے. تو اس طرح سے ایک شہر ہے کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں, آپ نے سنا ہوگا 2-3 سال پہلے وہاں ڈے زیرو ہو گیا تھا. لیکن انہوں نے اس ڈے زیرو کو آگے کیسے کیا؟ وہاں کے جو شہری تھے انہوں نے مل کے سب اپنا پانی کو استعمال کے طریقے کو بدل ڈالا. انہوں نے کہا شاور نہیں لیں گے یا شاور لیں گے تو صرف تھوڑا سا لیں گے. اپنے پاور کے جو انسٹرومنٹس تھے وہ بند کر دیے. انہوں نے لانس میں پانی ڈالنا بند کر دیا, گاڑیوں کو دھونا بند کر دیا. اس طرح سے وہ آج تک ڈے زیرو کو آگے پش کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل ابھی بھی موجود ہے, لیکن اس میں پوری ہیومینٹی کو, پورے پاکستان کو, پورے یہاں کے شہریوں کو ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا, تبھی اس کا حل مستقل طور پہ سامنے مستقل طور پہ نکل سکے گا. اور یہ میسج بھی میں یہاں دیتی چلوں کہ تمام عادتیں جو ہیں وہ بچپن سے ہی لگتی ہیں سر. تو بچپن میں ہی اپنے بچوں کو, جن کے بچے چھوٹے ہیں اس وقت, وہ یہ سکھائیں کہ پانی کے نلکے جو ہم کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے بچے بھی, اور وہ گھنٹوں ہاتھ دھوتے رہتے ہیں, پھر پانی میں کھیلتے بھی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جتنی علم مجھے ابھی تک آپ لوگوں سے ملا ہے کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہمارے بچے اس طریقے سے گھنٹوں شاور چلا کے اور وہ کھیل سکیں اور ساری چیزیں. اس کے علاوہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہ جو ہے وہ بتایا ہے اور سکھایا ہے کہ پانی کا ضیاع ہمیں نہیں کرنا. حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر بہتے دریا کے ساتھ بھی تم کھڑے ہو اور بہتے دریا کے سامنے بھی ہو, وہاں بھی تم نے قطرہ پانی ضائع نہیں کرنا. تو پھر ہم تو دیکھیں شاور کھولتے ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور دان بھی برش ہو رہے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا, یہ تو ہم نے بات کر لی اپنے ایک بڑے شہر کراچی کے حوالے سے. جناب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تھر پارکر میں کیا حال ہوگا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں گی اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی سن کے کہ تھر پارکر کے لوگوں کو کم پانی اور کم خوراک میں جینا آتا ہے. اب یہ وقت ہے کہ ہم ان سے سیکھیں. اچھا. کیونکہ وہ صدیوں سے انہی حالات میں رہتے ہیں. کبھی کبھی تو وہاں 4-4 5-5 سال بارش نہیں ہوتی, اور انہوں نے بہت سے طریقے ایجاد کیے ہوئے جس کے ذریعے وہ پانی کو بچاتے ہیں. مثلاً ان کے گھروں میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ٹونکا. وہ زمین دوز ایک ریزروار ہے جس کے اندر وہ پانی بھر دیتے ہیں, اوپر ایک چمنی لگا دیتے ہیں تاکہ اس میں آکسیجن وغیرہ جاتی رہے, اور باقاعدہ اس پہ تالا لگ جاتا ہے. پھر جب دوسرا پانی ختم ہو جاتا ہے تب وہ اس پانی کو کھولتے ہیں. پھر اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ اسکمنگ ویلز ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ جب درجہ حرارت میں تبدیلی ہوتی ہے دن میں اور رات میں, اس کی وجہ سے جو بھی سرفیس ہوتی ہے اس کے اوپر جو پانی ایٹماسفیئر میں ہوتا ہے وہ ڈیو بن کے ہو جاتا ہے. پھر وہ ڈیو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے, وہ آہستہ آتی ہے, وہاں پہ وہ کئی کچھ چھوٹے چھوٹے ڈپریشن میں جمع ہو جاتی ہے, وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے, لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. پھر جب بہت تیز بارش ہوتی ہے پھر اس کے بڑے ٹونکے بنائے جاتے ہیں, پھر ریزروارز بھی بنا لیے جاتے ہیں. تو بہت سے طریقے ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں, تو ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل, وہ لوگ سروائیو کر جائیں گے, میں اور آپ نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے سروائیو کرنا. لاسٹ میسج آپ کو دینا چاہیں گی, ہمیں بریک پہ جانا ہے, اسے جانے سے پہلے آپ کو میسج دے دیجیے اپنے توسط سے. جی پاشا صاحب. دیکھیں پانی زندگی ہے, اس کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے. اور
ہم انڈیویجول لیول پر تو ضرور ہم سوچ سکتے ہیں اور ہم لوگوں کو کہہ سکتے ہیں گھر میں پانی بچاؤ، لیکن ہمیں اس کو ملکی لیول پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. جہاں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہاں سب سے زیادہ بچت بھی ہو سکتی ہے. زراعت میں بچت کی بہت ضرورت ہے. بہت سخت بالکل بچت کی بہت ضرورت ہے.